زندگی بہت عجیب چیز ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے سب کچھ ہمارے قابو میں ہے، اور کبھی ایک لمحے میں سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، خوشیاں، غم، امیدیں، ٹوٹتے خواب، اور وہ لمحات جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے آج میں یہ سب کچھ تم سے بانٹ رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سننے والا بھی ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ سامنے بیٹھا ہو یا کسی اسکرین کے پیچھے۔ میری زندگی عام سی تھی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا، وہ شہر جہاں خواب صرف سوتے وقت دیکھے جاتے ہیں اور جاگتے ہوئے بس گزارا کیا جاتا ہے۔ میرے والد ایک سرکاری کلرک تھے، تنخواہ محدود لیکن عزت بے حساب۔ ماں ایک سادہ خاتون جو ہر وقت گھر کو سنوارنے اور بچوں کی پرورش میں مصروف رہتی۔ 3 بہنیں اور میں سب سے بڑا۔ والد صاحب کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں، کچھ ایسا کہ ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ میں نے بھی دل میں عہد کیا تھا کہ ان کے خواب کو حقیقت میں بدلوں گا، لیکن خواب اور حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ وہ فاصلہ جو صرف کوششوں سے نہیں، قسمت سے بھی طے ہوتا ہے۔ اور میری قسمت شاید میرے خوابوں سے خفا تھی۔ میٹرک کے بعد شہر کے کالج میں داخلہ لیا۔ پڑھائی میں اچھا تھا، مگر کالج میں قدم رکھتے ہی دنیا کا اصل چہرہ دکھائی دینے لگا۔ رشوت، سفارش، اقربا پروری، سب کچھ کھلے عام ہو رہا تھا، اور میں ایک عام سا لڑکا بس اپنی کتابوں میں گم، ان سب سے لا علم تھا۔ ایک دن کالج سے واپس آتے ہوئے والد صاحب نے کہا، بیٹا تمہیں کسی نوکری کا سوچنا چاہیے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، گھر کا خرچہ بڑھ رہا ہے۔ وہ دن میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ دل میں تھا کہ تعلیم مکمل کروں، لیکن حالات کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اور پھر میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک دکان پر کام شروع کر دیا۔ شام کو 6 گھنٹے، 1000 روپے مہینہ۔ پہلی تنخواہ جب ہاتھ میں آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے دکھ کے خود نہیں سمجھ پایا۔ شاید اس لیے کہ وہ 1000 روپے میری محنت کی کمائی تھے، شاید اس لیے کہ میں اپنے خوابوں سے ایک قدم دور ہو گیا تھا۔ بہنوں کی فیس، ماں کی دوا، گھر کا راشن، سب کے درمیان خود کو کہیں کھو بیٹھا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ذمہ داریاں بڑھتی گئیں۔ والد صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ہسپتالوں کے چکر، دواؤں کی فہرست، ڈاکٹروں کی بے حسی، سب کچھ جھیلتے جھیلتے میں تھکنے لگا تھا۔ کئی بار رات کو چھت تکتے ہوئے سوچتا، کیا واقعی یہی زندگی ہے؟ کیا ہر عام انسان کو ایسے ہی جینا پڑتا ہے؟ اور انہی دنوں میری زندگی میں ایک موڑ آیا۔ عائشہ، وہ میرے محلے کی ایک لڑکی تھی، خاموش سی، شرمیلی، لیکن آنکھوں میں کچھ خاص تھا۔ پہلی بار جب وہ نظر آئی تو دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ احساس، وہ کشش جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہم اکثر اتفاقاً مل جاتے، کبھی بازار میں، کبھی مسجد کے باہر، اور آہستہ آہستہ دل کی بات آنکھوں سے ہونے لگی۔ میں جانتا تھا کہ میرے حالات ایسے نہیں کہ کسی کو اپنی زندگی میں لا سکوں، لیکن وہ لمحے جو ہم نے خاموشی میں گزارے وہ میرے لیے سب کچھ تھے۔ ایک سہارا، ایک امید جو ہر تھکن کے بعد مجھے جینے کا حوصلہ دیتی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ والد صاحب کو کینسر ہے۔ یہ خبر میرے وجود کو ہلا کے رکھ گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ ماں کے آنسو، بہنوں کا سہما ہوا چہرہ، اور میں جو سب کا سہارا تھا، خود بکھرنے لگا۔ علاج مہنگا تھا، وقت کم تھا، اور ہم بے بس۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر جانے والے سے مدد مانگی، لیکن جو حالات میں تھا وہی جانتا ہے کہ دنیا صرف باتوں کی حد تک ہمدرد ہوتی ہے۔
میں نے ہر قیمتی چیز بیچ ڈالی، اپنی کتابیں، والد کی گھڑی، یہاں تک کہ بہن کی شادی کے لیے رکھا زیور۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ والد بچ جائیں۔ لیکن زندگی کبھی کبھی بہت بے رحم ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے۔ ایک سرد دن خاموشی سے۔ جنازے کے بعد جب میں اکیلا بیٹھا تھا تو لگا جیسے میری پوری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ ماں سناٹے میں، بہنیں خاموش اور میں اندر سے خالی۔ یہیں سے میری زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، وہ مرحلہ جو انسان کو مرد بناتا ہے، بالکل توڑ دیتا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد سب کچھ جیسے بدل گیا تھا۔ وہ جو کبھی صرف مشورہ دیتے تھے، اب ان کے فیصلوں کی جگہ مجھے خود فیصلے لینے تھے۔ پہلے وہ دیوار تھے، اب میں تھا، اور میرے کندھوں پر پورے گھر کا بوجھ تھا۔ ماں کی خاموشی، بہنوں کی نظریں، سب کچھ مجھے ہر لمحے یاد دلاتا تھا کہ اب بچپن ختم ہو چکا ہے۔ صبح جلدی اٹھتا، کام پر جاتا، شام کو لوٹ کر بہنوں کی پڑھائی دیکھتا، ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے چہرے کی خاموشی پڑھنے کی کوشش کرتا۔ کوئی شک و نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپا درد مجھے ہر روز اندر سے تھوڑا تھوڑا توڑتا جا رہا تھا۔ عائشہ سے ملنا بھی اب کم ہو گیا تھا۔ نہ وقت تھا، نہ حالات اجازت دیتے تھے، اور دل بس اسے یاد کرتا تھا، چپ چاپ بنا کچھ کہے۔ ایک دن وہ گلی میں ملی، خاموشی سے بولی، تم بہت بدل گئے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، زندگی نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس آنکھیں جھکا لے۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ ہم دونوں کی محبت کتابوں والی نہیں، بلکہ ان کہانیوں جیسی ہے جو ادھوری رہ جاتی ہے۔ ان دنوں ایک دوست نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک فیکٹری میں نوکری ہے، تنخواہ اچھی ہے، رہائش بھی ملے گی۔ دل نے کہا چلا جا، شاید کوئی بہتری مل جائے۔ لیکن جب ماں کا چہرہ ذہن میں آیا، چھوٹی بہن کی فیس، بڑی بہن کی شادی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کر لیا۔ رات کو ماں کے سامنے بیٹھا، کہا، امی میں کام کے لیے شہر جا رہا ہوں، تنخواہ اچھی ہے، گھر بھی ملے گا، اب سب کی فکر مت کریں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، تاؤ جہاں بھی رہے، دعا ہے کہ محفوظ رہے، پر جلدی لوٹ آنا۔ یہ گھر تیرے بغیر خالی لگے گا۔ یہ جملہ میرے دل پر تیر کی طرح لگا، مگر جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ شہر آیا تو سب کچھ اجنبی لگا۔ شور، بے چہرہ لوگ، تیز رفتار زندگی، وہ ماحول جس میں سانس لینا بھی وقت کا محتاج تھا۔ فیکٹری میں کام شروع کیا۔ مشینوں کی آوازیں، مالک کی سختی، لمبے اوقات کار، سب کچھ سہنا پڑا۔ پر ہر دن خود سے کہتا، یہ سب ان کے لیے ہے جن کی آنکھوں میں تم نے امید جگا رکھی ہے۔ پہلی تنخواہ ملی تو ماں کو بھیجی، بہنوں کی فیس جمع کروائی، اور دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوئی، جیسے تھوڑی سی روشنی اندھیرے میں جگمگا اٹھی ہو۔ مگر فیکٹری میں دن بدن حالات بگڑنے لگے۔ کام کا بوجھ بڑھتا گیا، صحت کمزور ہونے لگی، اور زندگی وہ تو بس گزارا بن گئی تھی۔ ایک دن اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر نے کہا، تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن میں کیسے آرام کرتا؟ گھر والے انتظار کر رہے تھے، ذمہ داریاں کسی اور کے حوالے تو نہ کی جا سکتی تھیں۔ جب کچھ بہتر ہوا تو واپسی کا فیصلہ کیا۔ سوچا اب خود کا کچھ کاروبار شروع کروں گا، چاہے چھوٹا ہو لیکن خود مختار ہوں گا۔ شہر واپس آیا، دوستوں سے قرض لیا، ایک چھوٹی سی موبائل مرمت کی دکان شروع کی۔ پہلے دن ایک بھی گاہک نہیں آیا، دوسرے دن ایک آیا، تیسری شام تھوڑا سا رش دیکھا تو دل میں امید جاگی۔ آہستہ آہستہ دکان چلنے لگی، لوگ آنے لگے، نام بننے لگا، اور کمائی بھی کچھ بہتر ہونے لگی۔ وہ دن بھی آیا جب پہلی بار بہن کی شادی کے لیے ماں نے بات چھیڑی۔
دل خوش تھا پر اندر خوف بھی تھا۔ یہ سب ذمہ داریاں ایک ساتھ کیسے سنبھالوں گا؟ عائشہ سے رابطہ اب صرف دل کے ذریعے رہ گیا تھا، لیکن ایک دن خبر ملی کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ سن کر جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا، ایک لمحہ ایک سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو۔ میں نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اگر میری قسمت میں وہ نہیں تو مجھے حوصلہ دے اسے خوش دیکھنے کا۔ عائشہ کی شادی کی خبر نے دل کے ایک کونے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ میں نے رویا نہیں، شکو بھی نہیں کیا، بس ایک طویل سانس لی اور اگلے دن دکان جلدی کھول لی، کیونکہ یہی زندگی ہے نا، جو کچھ چھین لے اس کے بعد آپ کو اس جگہ خالی چھوڑنے کی مہلت نہیں دیتی۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اٹھیں، صاف کریں اور نئے قدموں کے لیے راستہ بنائیں۔ دکان اب سنبھل چکی تھی، کچھ مستقل گاہک بھی بن گئے تھے۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا اب بڑی بہن کے رشتے کی بات چل رہی ہے، اگر تیرا ساتھ ہو تو ہم ہاں کہہ دیں۔ یہ میں نے ماں کی آنکھوں میں جھانکا، وہ روشنی دیکھی جو برسوں بعد جگمگائی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ وہی گھر جو کبھی ماتم کا منظر پیش کرتا تھا، اب ہنسی کی ہلکی ہلکی آوازوں سے گونجنے لگا۔ شادی سادگی سے کی، جہیز نہیں تھا نہ زیور، لیکن دلوں میں سچائی اور دعا تھی، اور شاید وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ جب بہن رخصت ہوئی تو ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، دعا دے کر جا، جو تجھے دے رہے ہیں ان کے دل سلامت رہیں۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ ماں نے یہ صرف بہن سے نہیں، مجھ سے بھی کہا تھا۔ اب میرے دل میں ایک نئی خواہش نے جنم لیا کہ اب مجھے خود بھی ایک ہمسفر کی ضرورت ہے۔ نہ کسی عائشہ جیسی محبت کی تلاش تھی، نہ کسی کہانی والی رومانویت، بس ایک ساتھی جو زندگی کی تھکن باندھ سکے، جو شام کو پوچھ سکے چائے دوں، اور جس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کیا جا سکے۔ امی نے خود ہی ایک رشتہ بتایا، پڑوس کی رشیدہ خالہ کی بھانجی تھی، سادہ گھریلو خاموش مزاج۔ جب پہلی بار دیکھا تو دل نے کوئی خاص دھڑکن محسوس نہیں کی، لیکن ایک عجیب سی تسلی ضرور ہوئی، جیسے کوئی ایسا چہرہ ہو جس پر سکون لکھا ہو۔ میں نے ہاں کر دی۔ نکاح کے دن امی نے کہا، بیٹا بیوی صرف ذمہ داری نہیں، دعا بھی ہوتی ہے، اسے اپنا سمجھو تو سکون ملے گا، بوجھ سمجھو گے تو زندگی بوجھ لگنے لگے گی۔ میں نے سر جھکا کر ماں کے ہاتھ چومے اور دل میں عہد کیا کہ جو میرے نصیب میں ہے اسے خوشی سے قبول کروں گا۔ نکاح ہوا، زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ بیوی نایاب بالکل ویسی ہی نکلی جیسی امی نے کہا تھا، خاموش لیکن سمجھدار۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے گھر کو جنت میں بدل دیا۔ ماں کے پاؤں دبانا، چھوٹی بہن کو پڑھانا، میرے آنے پر دروازے پر انتظار کرنا، وہ سب کچھ جو دل کو چھونے والا ہوتا ہے، وہ نایاب کی عادت تھی۔ دکان بھی اچھی چل رہی تھی، ہم نے تھوڑی تھوڑی بچت شروع کی۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی نعمت دی۔ جب پہلی بار اسے گود میں لیا تو مجھے اپنے ابا یاد آ گئے۔ دل ہی دل میں کہا، ابو میں بھی اب جیسا باپ بننے کی کوشش کروں گا۔ لیکن زندگی کہاں سکون سے چلنے دیتی ہے۔ ایک دن دکان پر چھاپا پڑا۔ الزام تھا کہ میرے پاس کچھ چوری کے موبائل ملے ہیں۔ میں نے لاکھ صفائی دی لیکن پولیس نے ایک نہ سنی۔ حوالات میں 2 دن رہا۔ وہ لمحے جیسے وقت تھم گیا ہو، بدنامی، شرمندگی اور سب سے زیادہ دکھ، ماں کی آنکھوں کا پانی۔ جب چھوٹا تو دوستوں نے بتایا کہ کسی رقیب نے حسد میں جھوٹا الزام لگایا تھا۔ دل میں آگ لگی، پر ماں نے کہا، بدلہ لینا آسان ہوتا ہے، معاف کرنا مشکل، اور مشکل کام ہی اصل مرد کرتا ہے۔ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ کچھ دن دکان بند رہی لیکن پھر دوبارہ شروع کی۔
پہلے گاہک کم آئے، لوگوں کی نظریں بدل چکی تھیں، لیکن میں خاموشی سے ہر روز دکان کھولتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت نے آہستہ آہستہ زخم بھرنا شروع کیے۔ ایک دن ایک بوڑھا گاہک آیا، بولا، بیٹا، لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں لیکن انسان کا رویہ نہیں بھولتے۔ تاو نے ہر حال میں صبر کیا، اللہ تیرا رزق کبھی بند نہیں کرے گا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل میں شکر ادا کیا۔ وقت کا سب سے بڑا کمال یہی ہے، وہ چلتا رہتا ہے چاہے تم مسکرا رہے ہو یا ٹوٹ چکے ہو۔ اور میں بھی وقت کے ساتھ چلتا گیا۔ دکان دوبارہ چل پڑی، گاہک لوٹنے لگے، لیکن میں اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اندر کہیں گہرائی میں ایک خاموشی بس گئی تھی، وہ خاموشی جو ہر رات میرے اندر کچھ نہ کچھ کہتی اور ہر صبح مجھے یہ جتاتی کہ میں اب صرف جیتا ہوں، مکمل نہیں ہوں۔ میرا بیٹا چھوٹا سا اپنے معصوم باتوں سے ہر دکھ کو ہنسی میں بدلنے لگا تھا۔ وہ جب ابو کہہ کر باہوں میں آتا تو دنیا کی ہر تھکن دور ہو جاتی۔ ماں بھی پہلے سے بہتر تھی، نایاب میری ہر خاموشی کو محسوس کر لیتی تھی۔ شاید کچھ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس سے جڑتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دن ایک اور امتحان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ دل کا مسئلہ ہے اور فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ پیسے کم تھے، وقت اور کم۔ میں نے ساری جمع پونجی نکالی، کچھ قرض لیا اور ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھیں، آنکھوں میں خوف تھا اور چہرے پر تھکن۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ اللہ پر یقین رکھنا، آج میں بھی صرف اسی پر یقین رکھ کر کھڑا ہوں۔ آپریشن کامیاب ہوا لیکن کمزوری بہت زیادہ تھی۔ ہفتوں اسپتال کے چکر لگتے رہے، دکان بند رہی، قرض بڑھتا گیا، مگر میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس دعا کی اور کام پر واپس لگ گیا۔ ایک دن دکان کے باہر بیٹھا تھا، تھکا ہوا، پریشان، جب ایک نوجوان لڑکا آیا۔ بولا، انکل، میں نے سنا ہے آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، کیا آپ مجھے کچھ سکھا سکتے ہیں؟ میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو کبھی میرے والد نے میری آنکھوں میں دیکھی تھی، وہ چمک جو کچھ بننے کی خواہش سے جنم لیتی ہے۔ میں نے کہا، بیٹا، اگر سیکھنے کا حوصلہ ہے تو ہر دن نیا سبق دے گا۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ دن میرے لیے ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ میں نے اسے سکھانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ دل میں ایک خواب پلنے لگا کہ جس طرح کبھی میرے ابا نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، ویسے ہی میں بھی کسی اور کا سہارا بن سکوں۔ سال گزرتے گئے، بیٹا اسکول جانے لگا، دکان پھیل گئی، شاگرد نے اپنی چھوٹی سی دکان کھول لی اور میں پھر بھی ہر صبح وہی پرانی کرسی پر بیٹھ کر دکان کھولتا اور دل میں ایک سکون لیے شام ڈھلنے کا انتظار کرتا۔ ایک دن ایک خط آیا، پرانے شہر سے، عائشہ کا۔ اس نے لکھا تھا، میں نے سنا تم نے بہت کچھ سہ کر بھی ہار نہیں مانی۔ جانتی ہوں ہم ایک نہیں ہو سکے، مگر میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی ہیں۔ تم جیت گئے، زندگی سے، وقت سے، اپنے اندر کے اندھیرے سے۔ میں نے خط بند کیا اور بس اتنا کہا، نہیں عائشہ، میں نہیں جیتا، میرے صبر نے جیت لیا۔ اور یہی سچ ہے، زندگی میں اصل کامیابی صرف بڑی گاڑی، بڑے گھر، موٹے بینک بیلنس کا نام نہیں۔ اصل جیت تب ہوتی ہے جب تم ٹوٹ کر بھی کسی کو سنبھال لو، جب تمہاری خاموشی کسی کے لیے دعا بن جائے اور تمہارے آنسو کسی کو ہمت دے جائیں۔ آج اگر میں پیچھے مار کر دیکھوں تو ہر درد، ہر محرومی، ہر ٹھوکر نے مجھے بنایا ہے۔ ان سب نے مل کر میرے اندر ایک ایسا شخص تراشا ہے جو نہ صرف اپنے لیے جیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی جینا سکھاتا ہے۔
اور شاید یہی زندگی کا اصل انعام ہے۔ یہ کہانی کسی فلمی کردار کی نہیں، ایک عام انسان کی ہے، جو آپ کی گلی اب کے شہر شاید اب کے اندر کہیں موجود ہے۔ وہ جو ہارتا ہے، گرتا ہے، لیکن ہار نہیں مانتا، کیونکہ آخر میں جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو رکنے کے بعد بھی چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری کہانیاں آپ کے دل کو چھو جاتی ہے، اگر زندگی کا سبق آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں۔ آپ کی چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔